رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں مختلف لوگوں کے مختلف کردار تھے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقارت کا، انسلٹ کرنے کا، ٹیز کرنے کا، تکلیف پہنچانے کا مختلف قسم کے انداز اور طریقے اپناتے تھے۔ ان میں سے ایک انداز تھا کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو آنکھوں سے، ہاتھوں سے اشارے کرتے۔ کسی بھی انسان کی انسلٹ کرنے یا اس کی تذلیل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض دفعہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبان سے نہیں بولتے، آپ آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں۔ آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے مختلف آپس میں ایسی بولی بولنا جس کا مقصد ہو دوسرے کی پیروڈی کرنا، اس کی نقل کرنا، اس کی تذلیل کرنا، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایسے شخص کے لیے تباہی ہے جو اشارہ باز ہے۔ ہمزہ حمز سے ہے، ہمزہ مبالغے کے لیے آتا ہے، بہت اشارہ باز، جگہ جگہ، بات بات، قدم قدم، ایک ایک مجلس پہ آنکھوں سے، ہاتھوں سے، مختلف طریقوں سے اشارے کر کے مقصد ہوتا ہے دوسرے کی تحقیر کرنا۔ بعض دفعہ عربی زبان میں کہتے ہیں رب اشارہ ابلغ من عبارہ، بعض اشارے زبان سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری ایک ماں جی نے ہماری دوسری ماں کے بارے میں اشارہ کیا۔ مطلب تھا ٹھگنی سی ہے، وہ چھوٹے قد کی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجت، تو نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندروں کے پانی بھی زہریلے ہو جائیں گے۔ تو اشاروں سے دوسرے کی تحقیر اور تذلیل، مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے لیے تباہی ہے، جو بھی یہ کردار اپنائے گا، خصوصاً جو ایک دین کے داعی کا، دین کے کسی عالم کا، ایک اسکالر کا یا انبیاء کے وارث کا، بالخصوص اور بالعموم کسی بھی مسلمان بھائی کا، کسی بھی اپنے ہمسائے کا، کسی ساتھی کا، کسی کلاس فیلو کا، سینئر کا، جونیئر کا اشاروں کے ساتھ مذاق اڑائے گا تو وہ اس کردار کے ساتھ مشابہت کر رہا ہے جو مشرکین مکہ کا کردار تھا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے اس کردار کی طرف یوں بھی اشارہ کیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ عموماً جو طبقہ مالدار ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے، ان میں سے وہ لوگ جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، خدا ترسی نہیں ہوتی، رب کی راہوں میں خرچ کرنے والے نہیں ہوتے، قرآن مجید میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے ان کے اندر اس طرح کی عادتیں زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ وہ غریب لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی غربت کی وجہ سے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کلاس ایسے ہوتی ہے۔ جناب عثمان کا اسی کلاس سے تعلق تھا، جناب صدیق کا اسی کلاس سے تعلق تھا،
جناب عمر کا اسی کلاس سے تعلق تھا، لیکن ان کے دلوں میں تقویٰ تھا، خدا خوفی تھی، تو اس کلاس سے اگر اس طرح کے لوگ نکل آئیں تو وہ بھی دوسروں سے آگے نکلتے ہیں، وہ بھی دوسروں سے زیادہ کام کر جاتے ہیں۔ اور اگر اس کلاس کے اندر خصوصاً جو ایلیٹ کلاس ہے یا اپر کلاس ہے یا مالدار کلاس ہے، ان کے اندر خدا خوفی اور یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر پورے معاشرے کو وہ تباہ کر دیتے ہیں، ان کی حرکتیں پورے معاشرے پہ اثر انداز ہوتی۔ تو ایسے کردار جو اشاروں کے ساتھ دوسرے کی تحقیر کرے، یا لمزہ، لمز کا معنی ہے دوسرے کے عیب بیان کرنا زبان کے ذریعے سے، تو اشاروں سے تحقیق کرنا یا زبان سے اس کے اوپر تانا دینا، دیکھا ہے تجھے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تجھے پوچھتا کون ہے، تیرا کیا سٹیٹس ہے، تیرا کیا مقام ہے، تو زبان کے ساتھ تانا دینا، تیرا باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسے ہے، تیری شکل ایسے ہے، یہ سب تانے ہی کی صورتیں ہیں، روبرو سامنے تانا دینا۔ بعض اہل علم نے اور طرح فرق کیا ہے، یہ فرق کیا ہے امام مجاہد نے، انہوں نے فرق کیا ہے امام مجاہد نے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے عظیم شاگرد ہیں اور قرآن کے عظیم مفسر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حمز یا ہمزہ اشاروں کے ساتھ تحقیر کرنا، اور لمزہ ہے زبان کے ساتھ تانے دینا۔ بعض اہل علم نے اور طرح بھی فرق کیا ہے، کہتے ہیں ہمزہ ہے سامنے تحقیر کرنا، اور لمزہ ہے پیٹھ پیچھے عیب لگانا۔ تو زیادہ رجحان اس طرف ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمزہ زیادہ تر اشاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شیطان کے بھی حمز ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، شیطان چوکے لگاتا ہے، وہ اس کو حمز کہتے ہیں۔ تو ہمزہ اشارہ باز، لمزہ زبان سے تان و تشنیع کرنے والا، کسی بھی انسان کے بارے میں تحقیر کا رویہ اپنانا شریعت، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور آج کل خصوصاً یہ اشارہ بازی اور یہ تان و تشنیع ایک پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے۔ ڈیزائننگ کی دنیا میں، فیس بک کی دنیا میں، انفوگرافکس کی دنیا میں، خاکہ سازی کی دنیا میں، تصویر سازی کی دنیا میں، اور یہ کردار ابھی تک ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی کافروں میں موجود رہا ہے۔ ایک رائٹر ہیں عرب کے شیخ جاسم، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام و تقدس پہ ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں مغربی دنیا نے جس شخصیت کے ساتھ سب سے زیادہ تعصب کا رویہ رکھا ہے، تان و تشنیع کا، خاکے بنانے کا، اعتراضات کرنے کا، حمز و لمز کا رویہ رکھا ہے، وہ دین اسلام کے پیغمبر کی شخصیت ہے۔ جب دل چاہا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے خاکے بنا لیے اور اس کو دنیا میں چھاپ دیا، تو ایسے سارے کرداروں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ان کے لیے جو اشارہ باز ہیں اور تان و تشنیع کرنے والے ہیں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یہ نعرے ایجاد کیے گئے ہیں کہ آج انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے اور ہیومن رائٹس ہونے چاہیے، بین الاقوامی قانون بن گئے ہیں،
انٹرنیشنل لاز بن گئے، سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور پرلے درجے کا دھوکہ ہے اس امت کے ساتھ۔ اقوام متحدہ نام ہے ان اوباش اور گنڈوں کا جنہوں نے جنگ عظیم دوم کے اندر دنیا کو فتح کیا تھا، اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے UN کا ادارہ بنا دیا تھا۔ اس کی بنیادی اسپرٹ یہی ہے، اور ہمارے بعض روشن خیال اتنے مروب ہو جاتے ہیں کہ جی اب تو دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے، بین الاقوامی یہ قانون بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جو دنیا دھوکے میں پڑی ہوئی تھی اس کی تو آج آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ان کے پیچھے کس طرح کے کردار ہیں، نام کیا ہے، کردار کیا ہے۔ تو امام کائنات علیہ السلام سے تو اس پوری دنیا کا تعصب شروع ہی سے بڑھا رہا ہے۔ علامہ اسد اسی دنیا سے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کی بڑی ایک خوبصورت کتاب ہے، سب نوجوانوں کو، پڑھے لکھے طبقے کو خصوصاً پڑھنی چاہیے، اسلام ایٹ دی کراس روڈ، اسلام چوراہے پر۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نان مسلم تھا، دنیا کے کسی مذہب پہ ہم تحقیق کرتے تھے تو ہم نیوٹرل رہتے تھے، جیسے اسلام کی باری آتی تھی پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، ہمارے ذہنوں میں کشمکش شروع ہو جاتی تھی کہ ہم نے اس کے بارے میں یہ ثابت کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے۔ تو یہ حمز و لمز چاہے امام کائنات کی شخصیت کا ہو، اور یہی حمز و لمز یاد رکھیے گا، میں بڑی معذرت کے ساتھ بعض دفعہ ایسی باتیں کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن ہم نہیں کریں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، مجبوراً کرنی پڑتی ہیں۔ پورا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے سوشل میڈیا کے اوپر حمز و لمز کا انبیاء کے وارثوں کے خلاف، کہ کسی طریقے سے نوجوان نسل کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ حمز بھی ہوگا، لمز بھی ہوگا، تانے بھی ہوں گے، تضحیک بھی ہوگی، طرح طرح کے مسائل ہوں گے۔ پتہ نہیں کس قسم کے علماء کے بارے وہ باتیں کرتے ہیں جن کو ہم علماء سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو وہ علماء دیکھے ہیں جن کو دیکھ کے یقیناً اللہ کی یاد آتی ہے۔ شیخ مسعود عالم، شیخ حافظ محمد شریف صاحب، شیخ محدث الاثر ارشاد الحق اثری صاحب، فوج شدگان علماء میں سے کن کن کے نام لیے جائیں، کیسا ان کا اخلاق ہے اور کیسا ان کا تقوی ہے کہ انسان دیکھ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کے بارے میں اشارہ بازی کا رویہ اور تان و تشنیع کا رویہ شریعت اسے ناپسند کرتی ہے، اور اس کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ تباہی ہے۔ ویل کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی بھی ہے۔ جہنم کے اللہ نے مختلف حصے رکھے ہوئے، ایک تو اوور آل جہنم ہے، پھر اس کے سیکشن ہیں، اس کے مختلف حصے ہیں، آگ کی قسمیں ہیں، پھر اندر سزاؤں کی، قیدیوں کی بھی قسمیں ہیں، کس کو کس قید میں رکھنا ہے، کس طرح سے رکھنا ہے، کیسے سزا دینی ہے، سب ضابطے جہنم میں طے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اکٹھا ان کو بس پھینک دیا اور ایک جیسی سزا ہو رہی ہے، ایسے نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے اور اس شخص کے لیے جو اشارہ باز ہے، لمزہ اور تان و تشنیع کرنے والا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے۔ الذی جمع مالا، جو مال کو سمیٹتا ہے، وعددہ، اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ عددہ، دال کے اوپر شد ہے، اور عموماً جہاں شد آ جائے، حرف ڈبل ہو جائے تو معنی بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ جو مال کو سمیٹتا ہے اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، یحسب، وہ خیال رکھتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، کہ میرا تو بڑا مال ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے، جیسے یہاں مزے ہیں، آخرت آنی کوئی نہیں، آئی تو وہاں بھی مزے ہی ہوں گے۔ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے یہ تو غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے، ان پہ تو ناراض ہی ہوگا اللہ، ہمیں جو اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو ہمارے اوپر اس کا مطلب خوش ہے۔
تو اول تو قیامت آنی کوئی نہیں، آ گئی تو جیسے اس نے ہمیں یہاں دیا ہے وہاں بھی مزے ہوں گے، باقاعدہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے جس کے اندر شیطان انسانوں کو مبتلا کر دیتا ہے کہ پیسہ اور دولت شاید کہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ پیسہ اور دولت صرف اور صرف امتحان کی علامت ہے کہ بندہ پیسہ لے کے کرتا کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو قارون کو کبھی پیسہ نہ ملتا اور پھر اس کو ساتوں زمینوں کے اندر دنسایا نہ جاتا۔ تو ابو جہل ابو لہب کے پاس پھر پیسہ نہ ہوتا۔ اور غربت یہ بھی اللہ کی پکڑ کی علامت نہیں ہے، یہ بھی امتحان ہے کہ غربت میں انسان کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے، ایمان پہ قائم رہتا ہے یا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو پیسہ ہے یا غربت ہے، امیری ہے یا غریبی ہے، یہ تو دونوں امتحان ہیں۔ یہ اللہ کے خوش ہونے کی علامت نہیں ہے کہ اللہ خوش ہے تو اس لیے دے رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ کو یہ مغالطہ تھا اور ان کو یہ گمراہی تھی کہ چونکہ یہاں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہمارے اوپر اللہ خوش ہے، تو قیامت اول تو آنی نہیں، آئے گی تو وہاں بھی ہم مزے میں ہی ہوں گے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ ضرور اس کو پھینک دیا جائے گا۔ پھینکنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ والا جو لفظ ہے نبذ، اس پھینکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بیکار چیز کو آپ یوں بے پرواہی سے پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بن کے اندر۔ تو چاہے یہ جتنے بھی مالدار ہیں، اللہ کے نزدیک یہ اتنے بیکار لوگ ہیں کہ ان کو پھینک دیا جائے گا الحطمہ میں۔ حطمہ کسی بھی چیز کو چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دینا، اس کے لیے حطمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ توڑ پھوڑ کرنے والی، چورا چورا کر دینے والی ایک چیز میں اس کو پھینکا جائے گا۔ پھر اللہ نے اس کی ہولناکی کا تذکرہ کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں کہا وما ادراک، تمہیں کیا خبر ہے، مل حطمہ، الحطمہ کیا ہے، وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے، نار اللہ، اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ اس میں تحویل ہے کہ وہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، اس میں اشارہ ہے کہ ہر وقت اسے بھڑکایا جا رہا ہے، اس کے ٹمپریچر میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور مسلسل اس کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے، نارکم ھذہ جزء من 69 جزءا من النار، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی وہ 70 گنا اس سے تیز ہے۔ آگ کے مختلف ٹمپریچر ہوتے ہیں اور بعض تو ٹمپریچر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر چیز ڈالی جائے تو فوراً وہ میلٹ ہو جائے اور پگھل جائے۔ تو جہنم کی آگ کا وہ ٹمپریچر ہے کہ اس کے اندر پتھر بھی ڈالے جائیں گے تو دیو قامت قسم کے پتھر وہ بھی فوراً پگھل جائیں گے، ان کی بھی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوگی، اسے اس حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ تمہیں کیا خبر کہ الحطمہ کیا ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ بھی دلوں پہ چڑھ جاتی ہے، آگ لگے گی تو چڑھتے چڑھتے دل پہ آ جائے گی، لیکن اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ دل پہ چڑھنے سے پہلے ہی انسان کی موت ہو جاتی، انسان کے اندر اس کو برداشت کرنے کی، دنیا کی آگ بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں ہوتی، دل تو اندر ہے، تو اندر تک پہنچنے سے پہلے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کی ایک خاصیت ہے کہ وہ انسان کو جلائے گی، اوپر والے حصے کو جلانے کے بعد
وہ مرنا چاہے گا اس کی موت نہیں آئے گی حتیٰ کہ وہ دل کے اوپر پہنچ جائے گی، پھر بھی اس کی موت نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسرا مطلب اللہ عالم میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی دفعہ یہ بات آتی ہے کہ اطلاع علی الشیء کا ایک معنی کسی چیز کو جھانکنا بھی ہوتا ہے، مطلع ہو جانا، جھانک کے پتہ کر لینا کہ اندر کیا ہے۔ تو اللہ عالم یوں محسوس ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ دل کے اندر کفر، نفاق، بغض، منافقت، تکبر کے لیول کو دیکھ لے گی کہ اس کے اندر کتنا تکبر ہے، اس کے مطابق چڑھ کے اس کو سزا دے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پہ چڑھے گی، دلوں پہ مطلع ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً اسے ان پہ پھر بند کر دیا جائے گا۔ جو جنت کے دروازے ہیں نا، یہ توجہ سے سنیے گا، پہلے بند ہوں گے، جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو ان کے سامنے ان کو یکدم کھولا جائے گا، اور پھر ہمیشہ کھلے رہیں گے، دوبارہ بند نہیں ہوں گے۔ مفتحۃ لہم الابواب، پھر کھلے رہیں گے۔ جہنم کے دروازے اس کے برعکس ہیں، جیسے ہی جہنمی پہنچیں گے تو دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کی ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے، پھر ان کو اندر پھینک دیا جائے گا اور پھر وہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اور بند کرنے کے بعد فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہیں جہنم کے اندر، لمبے لمبے ستون ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ وہ لوہے کے ہیں، بعض نے کہا وہ ستون بھی آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ ان ستونوں کے ساتھ ان کو باندھ کے سزا دی جائے گی۔ آگے پھر سزا کے مختلف انداز ہیں، مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا، ایک اور مقام کے اوپر لکھا ہے کہ جہنم میں وادیاں ہیں، گڑھے ہیں، حصے ہیں، سوراخ ہیں، کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے ایسے ایسے سانپ اور بچھو رکھے ہیں، اور بچھوؤں کا وہ سائز ہے جیسے دنیا میں گھوڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی جہنمیوں کو پھینکا جائے گا وہ اپنی اپنی جگہوں سے نکلیں گے اور ان کو ڈسیں گے، سانپ ان کے گلوں کا طوق بنیں گے۔ وہ ایک مختلف دنیا ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ کردار بہت خطرناک ہے۔ اگر وہ دین کی وجہ سے لوگ مذاق اڑا رہے ہوں، دین داروں کا، داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، قرآن کا مذاق، مسجد کا مذاق، مولوی کا مذاق، یہ تو اس کا مطلب ہے دل میں دین کی نفرت ہے تو ان چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، اور اوولال کسی بھی انسان کا مذاق اڑانا ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بھی منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ایک بندے کو غربت کا طعنہ دیا اور 40 سال بعد میرا بھی وہی حال ہو گیا، اسی طرح کی غربت میرے اوپر بھی طاری ہوگی۔ تو کسی کو کوئی طعنہ نہیں دینا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ دین داروں کا، یہ تو بے دین اور منافقین کا کام ہوتا ہے۔ دین داروں کا، علماء کا، خیر کے مراکز کا، داڑھی کا، دین کی نشانیوں کا مذاق اڑانا، اور نہ ہی اہل دین کو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر پائی جاتی ہے،
اس کی تذلیل پائی جاتی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جس کو یہ عادت پڑی ہو، لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کو سکون ملتا ہی نہیں جب تک دوسرے کو تذلیل نہ کر لے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ ایک قول عرض کر کے ہم اگلی سورہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم ہے میں کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ کر دے۔ تو انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور بعض دیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی بے دینی کا۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بے نماز ہے۔ ایک ہے سمجھانا، وہ اور بات ہے، ایک ہے اس کو حقیر سمجھ کے مذاق اڑانا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی نیکی پہ فخر کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ہمت سے نیک بنے ہوئے ہیں۔ نیکی کی توفیق تو اللہ دیتا ہے، اور جو نیک لوگ بھی بروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ اللہ معاف فرمائے آپ کہیں اس جیسے نہ ہو جائیں، اور یہ ممکن ہے وہ توبہ کر کے آپ سے بھی اچھا ہو جائے۔ تو اس لیے نصیحت اور خیر خواہی تو کرنی چاہیے، لیکن مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں دوسری سورہ مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اللہ اکبر۔ کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کیسے، فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، علم کیا نہیں، یجعل کیا، کیدہم ان کی چال کو، فی تضلیل بیکار، وارسل اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم وہ پھینکتے تھے، ہم ان پر، بحجارہ پتھر، من سجیل کنکر کے، فجعل پس اس نے بنا دیا، ہم ان سب کو، کعصف ایک بھوسے کی طرح، مأکول جو کھایا جا چکا ہو۔ یہ بہت طویل واقعہ ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چونکہ وقت کم ہے، 5:15 تک انشاءاللہ ہم نے کلوز کرنا ہے۔ صرف اشارہ ہی کافی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا میں تشریف لائے، مشہور یہ قول ہے کہ اسی سال، جس سال آپ کی پیدائش ہوئی، اسی سال یہ واقعہ ہوا تھا۔ حبشہ کی ریاست کا جو بادشاہ تھا،
یمن کے اندر جو اس کا نمائندہ تھا، اس نے وہاں ایک خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک مقدس گھر بنایا، جیسے ایک مقابلہ بازی ہوتی ہے، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ جس طرح خانہ کعبہ کا حج کیا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا، اس کا بھی حج کرو۔ تو وہاں ایک عربی موجود تھا، وہ غصے میں آیا، اور جو اس نے خانہ کعبہ بنایا تھا اس نے وہاں جا کے قضائے حاجت کی اور اس کو پلیت کر دیا غصے میں آ کے۔ تو وہ بھی غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے خانہ کعبہ کو ویسے ہی ڈھا دوں گا، ختم ہی کر دوں گا۔ تو ظاہر ہے وہ پھر اپنے ہاتھیوں کو لے کے نکلا اور لشکر کو لے کے نکلا، جہاں اس وقت بھی وادی محصر موجود ہے، یہاں پہنچے۔ تو یہاں پہنچ کے ہاتھی نے تو آگے جانے سے انکار کیا، اور اس نے پیغام بھیجا۔ جو وقت کے سردار تھے عبد المطلب، وہ اس کے پاس گئے، ٹیبل ٹاک ہوئی۔ اس نے کہا کہ تم بادشاہ ہو، تمہیں اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، تم جانو، اور یہ اللہ کا گھر ہے، وہ جانے۔ اور ان سب نے اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ تو اس خانہ کعبہ کا رب ہے۔ ظاہر مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، خانہ کعبہ کی بھی عزت کرتے تھے، اس کا حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے۔ تو جب وہ حملے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسے پرندے بھیجے، چنے کی مقدار کے برابر ان کی چونچوں میں کنکر تھے، اور یوں اوپر سے نشانہ لگاتے، اور اللہ اس کنکر کو ہی ایٹم بم کی طرح ایسا بنا دیتا کہ جو ہاتھی کے اوپر سوار ہے اس کے پورے جسم سے نکل کے ہاتھی کے اوپر سے بھی کراس کر کے ان کو ایسے کر دیتا جیسے آپ کوئی چیز، جانور کسی چیز کو کھاتا ہے پھر چغالی کرتا ہے اور اس کے ذرے ذرے کر دیتا ہے، اس طرح وہ ذرے ذرے ہو کے بکھر جاتے، ان کی چمڑی ادھڑ جاتی۔ تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ نے دنیا کو بتایا کہ اس خانہ کعبہ کا مقام کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے، اور ایک آخری نبی نے اس کو بتوں سے کیسے پاک کرنا ہے، اور اس رب جو اس گھر کا رب ہے اس کی توحید کی طرف کیسے بلانا ہے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس رب کے ساتھ تم شرک کیوں کرتے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ رب نے اپنے گھر کی کیسے حفاظت کی تھی؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا تھا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا تھا؟ کیا اس نے ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے نہیں بھیجے تھے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ابابیل کوئی پرندے کا نام ہے، پرندے کا نام نہیں ہے۔ غول در غول جب لائنوں اور قطاروں کے اندر پرندے آتے ہیں تو ان کی اس کیفیت کو ابابیل کہتے ہیں۔ جھنڈ کے جھنڈ ان کے اوپر پرندے بھیجے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کے اوپر ایسے کنکر پھینکتے تھے۔ بعض اہل علم نے لیا کہ سجیل اصل میں سنگ گل سے معرب ہے، فارسی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں زبانوں میں مشترکہ ہو، یعنی مٹی کو پکا پکا کے ایک کنکر بنایا گیا ہو، تو اس مٹی کے بنے ہوئے کنکر پتھر نما وہ ان کے اوپر پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی قیامت تک حفاظت فرمائے۔ بہت ساری تفصیلات یہاں پہ مفسرین نے لکھی ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آخر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ نے اس گھر کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم،
ومن دخلہ کان آمنا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر ایک جلال ہے، ایک ہیبت ہے، ایک روب ہے، اور جو شخص بھی خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، جیسے جیسے دیکھتا جاتا ہے اس کے اوپر انوار کی ایک کیفیت، روب کی ایک کیفیت، اور دل کے اندر ایک نرمی طاری ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا بادشاہ ہوگا، وہ خانہ کعبہ کو ایک ایک کر کے ایک دن ختم کر دے گا، اور یہ تب ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا کہ اس دنیا نے ختم ہو ہی جانا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی موجود ہے۔ اللہ جانتا ہے وہ حالات کب ایسے بنیں گے، امت کب اتنی کمزور ہو جائے گی۔ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی حدیث کی، اب جو امت اتنی کمزور ہے کہ سارے مل کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، پتہ نہیں قیامت سے پہلے کیسے حالات ہونے ہیں اور کیا ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ایک موقع بیان کیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے، اور اس بادشاہ کی آپ نے شخصیت اور اس کی شکل و صورت بھی بیان کر دیا حدیث کے اندر کہ وہ اس طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اس کے انوار اور برکات نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے جیتے جی ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں کسی ایسے حادثے کو دیکھنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔